اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم السوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ غزوہ احد کے بعد اگلے سال جو ایک واقعہ ہوا جس میں دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں بدر میں، لیکن جھڑپ نہ ہوئی اور اسی طرح ہی کفار خوف زدہ ہو کے واپس چلے گئے اور مومن بھی محفوظ اسی طرح ہی واپس آ گئے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمت سے واپس لوٹے، وفضل اور اللہ کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم السوء ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ انما بے شک ذالکم الشیطان یہ شیطان ہی ہے، یخوف وہ ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں کو، فلا تخافوہم پس تم ان سے نہ ڈرو۔ ایک ترجمہ ہے اپنے دوستوں کو اور دوسرا ترجمہ ہے اپنے دوستوں سے۔ شیطان سے کون ڈرتا ہے؟ جو اس کے چیلے ہیں۔ جو مومن ہے وہ شیطان سے نہیں ڈرتے۔ جو لوگ توحید سے دور ہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ بابا ٹانگ توڑ دے گا، اس درخت کو ہاتھ لگایا تو نقصان ہو جائے گا، 11ویں کا نہ دیا تو بھینس کے جو ہے نا دودھ کی جگہ پہ خون آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح کا خوف کس کو آتا ہے؟ جو شیطان کا دوست ہوتا ہے، جو توحید کا ماننے والا ہے، جو جس کا توکل صرف اللہ پہ ہے، وہ شیطان سے نہیں ڈرتا۔ ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ شیطان جو ہے اپنے چیلوں کے ذریعے تم لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا تم ان چیلوں سے نہ ڈرنا، بلکہ کس سے ڈرنا؟ وخافونی اور مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے کہ تم کس سے ڈرتے ہو۔ اگر تو ان چیلوں سے ڈر جاتے ہو تو پھر ایمان پہ حرف ہے۔ ولا یحزنک اور نہ غمناک کریں، نہ پریشان کریں، الذین وہ لوگ، یسارعون فی الکفر جو کفر کے معاملے میں پیش ہیں، جو کفر کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، جو کفر کے نمائندے بنے ہوئے ہیں۔ مکہ سے وفد مدینہ جا رہا ہے یہودیوں کے پاس، اور یہودیوں سے وفد مدینہ مکہ جا رہا ہے۔ یہ آپس میں جو ان کی میٹنگیں چل رہی ہیں، اے پیغمبر ان کی یہ میٹنگ، ان کی یہ بھاگ دوڑ آپ کو پریشان نہ کرے، یعنی اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہم بے شک وہ، لن یضر اللہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، شیئن کچھ بھی، ذرہ بھی۔ یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ یہ کہ نہ بنائے، لہم ان کے لیے، حظاً حصہ، فی الآخرت آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جو کفر کے سرگنے ہیں یہ اپنے کفر میں ہی اس قدر یہ مگن رہیں کہ اسی طرح مر جائیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی کسی قسم کا حصہ نہ بنے، ان پر کفر مستقل رہے۔ وَلَهُمْ
اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اشتراء الکفر، جنہوں نے کفر کو خرید لیا، بالایمان، ایمان بیچ کر، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔